میں نے لفظ تبرہ کے لیے جو ترجمہ استعمال کیا ہے وہ سخت ہے، توجہ ہے، حالانکہ یہ اس کا ترجمہ نہیں۔ بیزاری یا بے اعتنائی، بہت سی ایسی باتیں وہ تبرہ کے زمرے میں آتی، تو بیزاری والی کیفیت اللہ نے بیان کی ہے۔ کن کی؟ جن کو پیروی کیا گیا، یعنی جن کو کسی نے مانا اپنا پیشوا، ان کے لیے ہے سخت وقت یا بیزاری والا وقت۔ اچھا، بیزاری یا سختی کس کے لیے؟ ان سے جو ان کے پیروکار تھے۔ توجہ ہے، ذرا غور کیجئے گا، مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ایک پیر صاحب ہیں، ایک ان کے مریدین ہیں بہت سارے، قیامت کا وقت ہے، ہجوم ہے، مجمع ہے۔ اب اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جب ان کے سامنے عذاب ہوگا، عذاب کو دیکھیں گے تو بیزاری کا اظہار کریں گے، چھپنے کی کوشش کریں گے، بے اعتنائی سے منہ موڑیں گے۔ کن سے؟ اپنے پیروکاروں سے۔ توجہ ہے، میں سمجھا رہا ہوں ابھی تک آیت۔ پیر جو ہوں گے، پیشوا جو ہوں گے، میں نے پیر سمجھانے کے لیے لفظ استعمال کیا ہے، ورنہ پیر کا مطلب بڑا خوبصورت ہے۔ سوموار کو پیر نہیں کہتے، توجہ ہے نا، کسی پیشوا کو مراد لی ہے میں نے، کہ جو پیشوا ہوں گے وہ اپنے پیروکاروں سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ کس وقت؟ جب ان کو سامنے عذاب نظر آئے گا۔ ٹھیک ہوگی بات؟ یہ ہے پہلی آیت۔ اب جو اگلی آیت ہے وہ اس سے بھی بڑی ہے، توجہ ہے نا، وہ کیا ہے؟ اب وہ جو پیروکار ہیں، وہ جو ان کو وہ منہ ادھر کریں گے، توجہ ہے، اپنے پیروکاروں سے، تو پیروکار گھوم کے سامنے آئیں، وہ پھر منہ اس طرف کر لیں گے تو وہ پیروکار گھوم کے پھر سامنے آئیں گے۔ سرکار ہمیں دیکھیں، توجہ کریں، آپ کو پیروکار مانا تھا، ہم آپ کے بڑے مریدین ہیں، بڑی خدمت کی تھی، ہمیں پہچانے۔ جب وہ پہچاننے سے انکار کر دیں گے، اس وقت وہ حسرت سے کہیں گے، اے اللہ اگر ہمیں ایک موقع اور دے دے، توجہ ہے نا، ہمیں دنیا میں جانے کا ایک موقع اور دے دے تو ہم ان سے ویسی ہی بیزاری کا اظہار کریں گے جیسا یہ اب کر رہے ہیں۔ توجہ ہے، یعنی توجہ ہے، یہ جو لفظ بیزاری کا ہے ترجمہ کیا میں نے، یہ تبرہ ہے، ٹھیک ہے، اسی کو تبرہ کہتے ہیں۔ آیت میں نے پڑھ دی، آپ نے اس کو ایک دفعہ سٹڈی ضرور کرنا ہے۔ بسم اللہ یا نو ہونے والے، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مت ایسا کوئی پیر بنائے جو قیامت کے دن آپ سے بیزاری کا اظہار کرے۔ ڈھونڈے ایسا پیشوا، اگر کہیں نہ ملے تو کربلا کا غریب آج بھی آواز دے رہا ہے کہ اگر کسی نے سچا پیشوا ڈھونڈنا ہے تو عزاداری میں آ جاؤ، ہم آپ کی ہیلپ کریں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ سچ کو ڈھونڈنا تو شروع کریں۔ سچ کے ڈھونڈنے کے آغاز کا نام عزاداری ہے۔ اس عزاداری کا سوال آپ کے ذہن میں ماتم داری سے پیدا ہوتا ہے،
ماتم جب آپ سنتے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ماتم کیوں ہو رہا ہے؟ اس کیوں کے جواب کا نام عزاداری ہے۔ آپ عزاداری میں آتے ہیں تو آپ کو مولا وہ صراط، وہ رسی کا سرا پکڑاتے ہیں جس کو پکڑ کر آپ صراط مستقیم پر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسے سورہ الحمد میں اللہ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ مدد کس میں چاہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہم نے ان لوگوں کے رستے پہ چلنا ہے، یا اللہ جی ہماری مدد فرمائیں۔ تو سامعین محترم، جب بھی اللہ کو پکاریں گے نا مدد کے لیے تو بڑھ کے حسین تھامیں گے۔ حسین کی ڈیوٹی ہے، حسین کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کا ہاتھ تھامیں۔ آپ اپنی ہاتھ بڑھائیں تو صحیح، اس کے بعد دیکھیں کہ مولا حسین کیسا کرم کرتے ہیں۔ یہ آیت میں نے پڑھی قرآن مجید کی، اسی سے میں نے آغاز کرنا ہے، آغاز تو کر دیا ہے، آپ نے ضرور اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، اسی بہانے سے مولا حسین کی عزاداری کے صدقے میں اللہ کہتا ہے جب تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے گفتگو کرو تو نماز پڑھو، اور جب تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے گفتگو کرے تو قرآن پڑھو۔ تو وجہ ہے نا، تو آج آپ نے اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کھولنا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 166 167 یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کا ترجمہ غور سے پڑھنا ہے اور ڈھونڈنا ہے میرے ساتھ مل کے۔ میں اس عشرے میں یہی گفتگو کروں گا کہ وہ پیشوا کون ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں جو قیامت والے دن پھر جائیں گے، اور ان کی نشانیاں کیا ہیں جو قیامت والے دن آپ کا ہاتھ پکڑ لیں گے۔ مولا حسین کی عزاداری ہوتی ہی اس لیے ہے کہ آپ اپنا ہاتھ مولا حسین کے ہاتھ میں پکڑا سکیں۔ جب مولا حسین کے ہاتھ میں پکڑائیں گے تو وہ ایسا کریم ہیں، وہ ایسے کریم گھرانے ہیں۔ کئی باتیں ایسی آ رہی ہیں میرے ذہن میں۔ میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، وہ کتاب ایک اہل سنت کے بڑے عالم گجر خان کے غلام مصطفیٰ رانا رامپوری صاحب، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائیں، انہوں نے مجھے دی۔ میں نے ان کے کہنے پہ ہی اس کا مطالعہ کیا، تو اس میں وہ ایک جملہ لکھتے ہیں کہ آل عمران، ایک بات یاد رکھنا، رامپوری صاحب مجھے کہہ رہے، قیامت والے دن مولا علی جنت کے دروازے پہ نہیں ملیں گے، وہ دوزخ کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے۔ دوزخ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر مولا بڑی خاموشی سے دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جس نے یہ کام کیا، میری حکمت اولی کی، میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا۔ تو سرکار دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ آل عمران بھی جا رہا ہے، یہ تو مجالس بھی پڑھتا تھا، میرے بیٹے کا ذکر کرتا تھا، میری بیٹیوں کے پردے کی بات کرتا تھا، یہ جہنم میں جا رہا ہے۔ تو اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کرنا ہے۔ مولا علی اللہ کے وعدے میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں کرے۔ جب اللہ کا وعدہ مکمل ہو جائے گا، اس وقت مولا علی جہنم سے مخاطب ہو کر کہیں گے، یا نارو لی یا نارو لکا، اے جہنم جو تیرا ہے تو لے لے، جو میرا ہے باہر پھینک دے۔ وجہ ہے نا،
ہاں، یا نارو لی یا نارو لکا، اے جہنم جو تیرا ہے تو لے لے، جو میرا ہے باہر پھینک دے۔ سامعین محترم، ایک نشانی مولا علی کی یہ بات سے ہمیں ملی، اور سرکار نے فرمایا کہ علی قسیم النار والجنہ، بڑا مشہور فرمان ہے مولا کا۔ تو اب مولا نے ان کو باہر پھینکا، جہنم سے نکالا، وہ باہر آ گئے۔ لیکن اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہر شخص کی ایک لمٹ ہے نیکیوں کی، جب تک وہ پوری نہ ہوں گی تب تک تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اس وقت فرشتے کہیں گے سرکار آپ مالک ہیں، امام ہیں، حکم دے سکتے ہیں، اختیارات آپ کے پاس ہیں، آپ نے جہنم کو حکم دیا، انہوں نے باہر پھینک دیا، لیکن سرکار ہم بھی مجبور ہیں۔ توجہ ہے نا، جب تک ان کی اتنی نیکیاں پوری نہیں ہوں گی یہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو اس وقت مولا فرمائیں گے دیکھو میری نیکیوں کے بنڈل نکالو، دیکھو کتنے بنڈل ہیں، میری شجاعت کا بنڈل ہے، میرے ایمان کا بنڈل ہے، میری جنگوں کا بنڈل ہے، میری جو کی روٹیوں کا بنڈل ہے، میرے اسلام پر احسانات کا بنڈل ہے، میری شہادت کا بنڈل ہے، بہت سے گٹھڑیاں ہیں، یہ ساری بندی رہنے دو، وہ ایک گٹھڑی جو ہے وہ لے آؤ۔ سرکار کون سی لے کے آئیں؟ وہ جو خندق والی نہیں ہے، حیدری ہے کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، اب جس کی جتنی کم ہیں اتنی اس کی پوری کرو۔ اگر جنت میں جانے کا یہی کرائٹیریا ہے تو جنت میں جانے کی جتنی نیکیاں کم ہیں وہ پوری کرو، آل عمران کو جنت میں ڈالو۔ مولا علی، مولا حسین بادشاہ سرکار پر عدم اعتماد ہے۔ اگر کوئی عزادار یہ سوچے کہ میں جہنم میں جاؤں گا، تو وجہ ہے یہ عدم اعتماد ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ اپنے نامہ اعمال کو ہلکا رکھیں۔ میں نے آج دن کو بھی اسی موضوع پر گفتگو کی، ابھی کر کے آ رہا ہوں کہ نماز کی بہت سے فضیلتیں ہیں، فضائل ہیں، لیکن نماز سے پہلے بھی کچھ اسلوب ہیں، وہ اسلوب ہمیں نبھانے ہیں۔ ہمارے شکم میں وہ غذا ہونی چاہیے جو نماز کی قبولیت کا باعث بنے، نماز میں خامی کا باعث نہ بنے، اس غذا کا ہونا ضروری ہے۔ تو سامعین محترم، مولا حسین کی عزاداری، مولا حسین بادشاہ سرکار کی عزاداری آج بھی آپ کو اسلام سکھاتی ہے اور اسلام پر عمل کرنے کے طریقے بتاتی ہے۔ سامعین محترم، بالکل 1 منٹ مصائب کے لیے میں اپنے بیٹے کو، بھائی کو ممبر مولا کا ان کے حوالے کروں کہ جناب سعید مولا کے ایک بڑے پیارے صحابی ہیں، نام ہی سعید ہے تو صحابی کیسے ہوں گے؟ تو جو ہے نا، جناب سعید نے کربلا کے میدان میں سرکار کو کہا مولا نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، اب جنگ ہو رہی تھی، مولا نے ایک جملہ کہا، سعید تو نے ایسے وقت میں نماز کا یاد دلا کر اسلام کی فتح کا اعلان کیا ہے۔ جنگ ہو رہی ہے، جنگ کے درمیان میں سعید نے نماز کا سرکار کو بتایا۔ اب سرکار نے نماز شروع کی، سرکار کے اصحاب،
سرکار کے جتنے بھی رفقا وہ مولا کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. جناب سعید نے نماز نہیں پڑھی، نماز کی حفاظت کی. توجہ ہے نا، نماز کی حفاظت کے لیے مولا کے آگے کھڑے ہوئے. جو تیر آ رہا ہے جناب سعید اپنے جسم پر وہ تیر لے رہے. دور سے کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی تیر مار رہا ہے، لیکن جناب سعید اپنے جسم پر اس کو سہ رہے ہیں. ادھر مولا حسین نے نماز تمام کی، ادھر جناب سعید نے اپنا سر مولا کے قدموں میں رکھا. ٹھیک ہے، تو مولا نے سعید کے سینے پہ ہاتھ رکھا. تو جناب سعید یہ کہتے ہیں، مولا مجھے لگ رہا ہے کہ میرے دائیں طرف کوئی ہے. کہا سعید سلام کرو، یہ میرے نانا ہیں. مولا یہ میرے بائیں طرف بھی کوئی ہے. کہا سعید سلام کرو، یہ میرے بھائی حسن ہیں. جناب سعید نے کہا مولا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے سر کی طرف کوئی ہے. مولا نے کہا سلام کرو سعید، یہ میرے بابا علی ہیں. کچھ دیر گزری، جناب سعید نے کہا مولا مجھے لگ رہا ہے میرے پاؤں کی طرف ہے کوئی. تو مولا نے کہا سعید پاؤں سمیٹ لو، میری ماں آ گئی ہے. اللہ لعنت اللہ.